الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وأخرج البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أهله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین ماں بہنیں، اللہ بزرگ برتر کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ہم تمام کو تمام پیغمبروں کے سردار آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اس مبارک مہینے میں مبارک نسبت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت پر انتہائی مبارک جگہ میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ بزرگ برتر کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، جتنا اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے، محمد حضور کا ذاتی نام ہے۔ حضور کے کل نام کتنے ہیں؟ بعض حضرات محدثین نے لکھا کہ جیسے اللہ کے 99 نام مشہور ہیں ویسے ہی حضور کے 99 نام ہیں۔ بعض مصنفین نے لکھا کہ حضور کے 300 نام ہیں، بعض نے لکھا کہ حضور کے 400 نام ہیں، صفاتی نام، اچھی صفات حضور میں پائی جاتی ہیں، ہر صفت سے گویا ایک نام نکلتا ہے، تو حضور کے 400 نام۔ اور کچھ حضرات نے تو یہاں تک کہا، صاحب مظاہر حق جو مشکات المصابیح کے شارح ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 نام، 1000 نام، جس کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی ذات بھی اتنی
بڑی ہوا کرتی. ایک شخص ہے وہ ماسٹر بھی ہے، ایک نام اس کا ماسٹر ہو گیا ٹیچر ہونے کی وجہ سے، ایک نام اس کا ڈاکٹر ہو گیا ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے کی وجہ سے. وہی اللہ کا بندہ حافظ قرآن بھی ہے، اس کا نام حافظ بھی ہو گیا. وہی اللہ کا بندہ عالم بھی ہے، اس کا ایک نام عالم بھی ہو گیا. وہی بہترین قرآن پڑھنے والا ہے، اس کا نام قاری بھی ہو گیا. وہی فتوے دینے کا کام کرتا ہے، اس کا نام مفتی بھی ہو گیا. وہی دارالقضا سنبھالتا ہے، اس کا نام قاضی بھی ہو گیا. تو ایک شخص جب کئی سارے کام کرتا ہو، کئی ساری صفات اس میں پائی جاتی ہوں، تو ان صفات کی وجہ سے ہر صفت سے ایک ایک نام پیدا ہو جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کے 1000 نام، لیکن حضور کا جو ذاتی نام ہے وہ محمد ہے. دادا عبد المطلب نے جب یہ نام رکھا، تھوڑا سا ساؤنڈ اتنا کم کریں کہ گونجے نہیں، سننے والوں کو تکلیف نہ ہو، بات صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے. جب دادا عبد المطلب نے حضور کا نام محمد رکھا، حضور کا نام محمد رکھا، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ ایسا نام کیوں رکھا؟ یہ ایسا نام تو خاندان میں کسی کا ہوا نہیں. تو محمد کے معنی ہوتے جس کی خوب تعریف کی گئی. تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اپنے پوتے کے لیے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ لوگ اس کی خوب تعریف کرنے والے. اور واقعتاً آقا علیہ السلام کی ذات ہی ایسی ہے کہ اپنوں نے تو تعریف کی ہی ہے، پرایوں نے بھی تعریف کی. تو اسی کو کہا گیا کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. سرور کے معنی خوشی کے آتے ہیں، یعنی محمد نام ہی ایسا ہے کہ اس نام کو بولنے سے، اس نام کو سننے سے دلوں کو خوشی ملتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ و عبد الرحمن. احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن. لیکن یہ جو عبداللہ اور عبد الرحمن نام ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ، یہ محمد نام کے بعد ہے. اس لیے کہ حضور سے زیادہ اللہ کو کوئی چاہیتا نہیں. اگر اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی اور نام ہوتا تو وہ اپنے محبوب کو وہ نام عطا فرماتا. اس لیے کہ دادا عبد المطلب نے تو گویا یہ نام بعد میں رکھا، حضرت آمینہ نے بھی نام بعد میں رکھا. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب حضرت آمینہ کے شکم میں تھے تو اس موقع پر کوئی خوشخبری سنانے والا خواب میں آتا اور وہ کہتا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا. تو دادا عبد المطلب نے نام بعد میں رکھا، حضرت آمینہ نے نام بعد میں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، ہزاروں سال پہلے، اپنے قرآن کو پڑھ کر سنایا، اور اس قرآن میں اللہ رب العزت نے حضور کا نام محمد پہلے سے ذکر کر رکھا تھا. تو نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. حضور کا نام تمام ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ. اس لیے دو باتیں یہاں پر یاد رکھیں کہ حدیث میں نام آیا عبداللہ اور عبد الرحمن، تو جس کا نام عبد الرحمن ہو اسے رحمان کہہ کر پکارنا جائز نہیں. رحمان بھائی کہنا ان کو جائز نہیں. رحمان کسی کا بھائی نہیں ہے. رحمان جو ہے وہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے. تو رحمان کہنا جائز نہیں. جیسے کسی کا نام عبداللہ تو اسے اللہ کہنا درست نہیں. تو عبد الرحمن نام ہے تو اسے رحمان کہنا درست نہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً لکھا ہے کہ جب عبد الرحمن کسی کا نام ہو تو اسے رحمان بھائی، رحمان چچا یہ نہ کہا جائے. عبد الرحمن نام ہے تو عبد الرحمن ہی کہا جائے. اور یہ نام اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے محمد نام کے بعد. تو کسی کا نام اگر محمد رکھا جائے اور رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے. محمد نام رکھنا اچھی بات ہے. سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک چہیتا اور پسندیدہ اور میٹھا نام وہ محمد ہے.
محمد نام کو بگاڑا نہ جائے. دیہاتوں میں، گاؤں میں ناموں کو بگاڑنے کا بڑا فیشن ہوتا ہے. نام بگاڑ کر بول رہے ہوتے ہیں، ہے نا. محمد اچھا خاصا نام ہوتا ہے، اس کو محمد کر کے بول رہے ہوتے ہیں. محمد کر دے، ارے بھائی محمد نام ہے، اتنا پیارا نام ہے، حضور کا نام ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ایک تازگی اور بیداری مل رہی ہوتی ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. تو پیارے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی نسبت سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح طور پر سننے، کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آپ حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیٹھے اور حضور کی ایک مبارک سنت کو، حضور کی سیرت میں سے ایک ادا کو آپ زندہ فرما رہے تھے اتنی دیر سے. وہ کیا ہے؟ حضور کی مبارک اخلاق، حضور کی مبارک سیرت میں سے ایک چیز ہے سخاوت. اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ فیاضی کرنے والے، سب سے زیادہ عطا اور بخشش کرنے والے آپ علیہ السلام تھے. 11 مہینے میں بھی حضور کی عطا و بخشش ہوا کرتی تھی. رمضان مبارک میں تو بخاری شریف میں آتا ہے کہ تیز ہوا سے زیادہ حضور کی سخاوت ہوا کرتی. جیسے جب تیز ہوا چلتی ہے تو ہر دروازے میں، ہر کھڑکی میں ہوتی ہوئی ہر گھر اور ہر کمرے تک وہ پہنچ رہی ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی ہر دروازے تک، ہر گھر تک، ہر انسان تک حضور کی سخاوت پہنچ رہی ہوتی تھی. یہ آقا علیہ السلام کی سخاوت میں سے کچھ حصہ یہاں دیکھنے کو مل رہا تھا. اللہ تعالیٰ اس سخاوت کو قبول فرمائے. بلکہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی تھے، کتنی زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. ایک موقع پر آپ علیہ السلام تشریف فرما اور ایک ماں نے اپنے بچے کو حضور کے پاس بھیجا. حضور کے پاس دیکھو، یہ حضور کی صفت، حضور کی سیرت میں سے پہلا سبق کہ بھئی حضور کی صفت بخل والی نہیں تھی، بلکہ حضور کی جو صفت تھی وہ سخاوت والی تھی. جو ہم سنتے جائیں، عمل کے جذبے سے سنتے جائیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کو لا سکیں، اور جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ہم نکالتے چلے جائیں. سخی انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے. اور بخیل انسان، کنجوس انسان، وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے اور جہنم سے قریب ہوتا ہے. اللہ کنجوسی سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جو سخاوت ہے، آپ علیہ السلام کے پاس ایک موقع پر ایک ماں نے اپنے بچے کو بھیجا کہ جا بیٹا حضور کے پاس جا اور حضور سے کرتا مانگ کر لے کر آ جا. کرتا لے کر آ جا. کرتا اوپر جو پہننے کا ہوتا ہے، یہ کرتا ہوا کرتا ہے. جا بیٹا حضور کے پاس جا اور حضور سے کرتا لے کر آ جا. وہ بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آقا سے آ کر عرض کرتا ہے کہ پیارے نبی، میری ماں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. کیوں بھیجا بیٹا؟ کہا آپ کو سلام دلوایا ہے اور یہ کہا ہے کہ نبی کے پاس سے ایک کرتا لے کر آ جا، مجھے کرتے کی ضرورت ہے. آقا علیہ السلام کے جسم مبارک پر ایک ہی کرتا تھا. کوئی اور کرتا بھی کھوٹی پر، ہینگر پر، کہیں اور دروازے کے پیچھے لٹکا ہوا ہو یا کہیں الماری میں رکھا ہوا ہو، ایسا نہیں تھا.
حضور کے پاس اس موقع پر ایک ہی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹے اپنی امی سے جا کر کہنا کہ ابھی نبی کے پاس ایک ہی کرتا ہے، کوئی دوسرا کرتا آئے گا اس وقت میں ایک کرتا تمہارے یہاں پہنچا دیں گے۔ وہ بچہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اپنی ماں سے جا کر کہا کہ نبی نے ایسا پیغام دیا ہے کہ ابھی صرف ایک ہی کرتا ان کے پاس ہے جو انہوں نے اپنے جسم مبارک پر پہن رکھا ہے، زیبتن کیے ہوئے ہیں، جب کوئی دوسرا کرتا آئے گا تو ایک کرتا ہمیں دے دیں گے۔ وہ ماں نے شدید ضرورت کی بنا پر تقاضا رکھتے ہوئے وہ بچے کو واپس بھیجا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ نبی سے جا کر کہنا کہ اگر آپ کے پاس ایک کرتا ہے اور وہ آپ نے اپنے جسم مبارک پر پہن رکھا ہے تو نبی جی وہی کرتا اتار کر دے دیجئے، میری ماں نے ایسا کہا ہے۔ وہ بچہ آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میری ماں نے کہا ہے کہ نبی جی آپ کے پاس جو کرتا ہے آپ نے جو اپنے جسم مبارک پر پہن رکھا ہے آپ وہی کرتا عنایت فرما دیجئے۔ فرزدق شاعر کہتا ہے کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتا لولا التشہد لکان لا نعم۔ فرزدق شاعر جو عربی زبان کا شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تشہد میں یہ کلمے میں لا الہ الا اللہ میں اگر لا نہ ہوتا، لا کے معنی نہیں کیا آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہم کرتے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو لا جو کلمے میں ہے اشہد ان لا الہ جو یہاں لا ہے، فرزدق شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ کلمے میں لا نہ ہوتا تو شاید حضور کی زبان مبارک پر کبھی لا نہ آتا، اس لیے کہ حضور کبھی کسی کو منع نہیں کیا کرتے تھے۔ ہاں اگر نہیں ہوتا تو حضور وعدہ فرما لیا کرتے تھے کہ آنے تو پھر دے دیں گے، لیکن کبھی صاف طور پر انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ بچہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میری ماں نے کہا ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر جو کرتا ہے آپ کو وہی اتار کر دے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حجرہ طیبہ کے اندر سے وہ کرتا اپنے جسم مبارک سے اتارتے ہیں اور اتار کر اور تہ کر کے اور وہ بچے کو دے دیتے ہیں۔ وہ بچہ لے جا کر اپنی ماں کے پاس وہ کرتا پہنچا دیتا ہے۔ ادھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار رسالت کے مؤذن تھے وہ اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد سنتوں سے بھی فراغت ہو جاتی ہے، کچھ دیر جتنا معمول تھا اتنا وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باہر تشریف نہیں لاتے، صحابہ حیران پریشان کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف نہیں لا رہے، آخر کہیں حضور کو مرض تو لاحق نہیں ہو گیا، حضور کے بیمار تو نہیں ہو گئے، کوئی اور پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ چند صحابہ اکرام حجرہ مبارکہ کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے کہ آخر پوچھے تو صحیح کیا بات ہے؟ صحابہ جمع ہوئے، باہر سے انہوں نے سلام کیا اور آواز دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندر سے جواب دیا اور ادھر سے عرض کیا گیا کہ نبی جی صحابہ جمع ہو چکے ہیں، آپ کے پروانے جمع ہو چکے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ باہر تشریف کیوں نہیں لاتے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے جسم پر کوئی پہننے کے لیے کپڑا نہیں، میرے جسم پر پہننے کے لیے کوئی کرتا نہیں ہے، کوئی ایسا کپڑا نہیں جسے میں پہن کر باہر آؤں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت ہے پیارو۔ آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سخاوت کو اپنی زندگیوں کے اندر لینے والے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا پہلا سبق ہے کہ حضور بخیل نہیں تھے، حضور سخی تھے، سخی ہی نہیں بلکہ سخیوں کے امام تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے نبی مجھے اب بکریاں عطا کر دیں، بکریاں دے دیں۔ حضور کے پاس اس موقع پر بہت ساری بکریاں مال غنیمت کے طور پر آئی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی بکریاں عطا فرمائی، اتنی بکریاں عطا فرمائی جو پورا جنگل بھر دے، اتنی بکریاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو عطا فرمائی۔ وہ اپنی قوم کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غریبی سے فقر و فاقے سے ڈرتے ہی نہیں ہے، سب اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، یہ تو اتنا عطا کرتے ہیں، اتنی بخششیں دیتے ہیں، غریبی سے ڈرتے ہیں۔ یہ حضور کی سخاوت ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے بڑے سخی، اتنی زیادہ سخاوت کرنے والے کہ اپنوں کو بھی دے رہے ہیں، پرائیوں کو بھی دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا مصرف مال کو خرچ کرنے کا جو ہمیں سکھایا وہ پیارے نبی نے، حضور نے ہمیں جو مال کو خرچ کرنے کا سب سے بڑا مصرف بتایا تھا وہ تھا دین کی نشر و اشاعت، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، دین لوگوں تک پہنچانا، اس پر خرچ کرنا یہ سب سے پہلا مصرف تھا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، آقا علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، ابو بکر صدیق لے کر آتے، حضور پوچھتے ہیں ابو بکر کیا لائے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں جتنا گھر میں تھا سب کا سب لے آیا۔ عمر کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ اللہ کے نبی آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ عثمان غنی، غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع، اللہ کے نبی علیہ السلام تشکیل فرما رہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے کوئی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا؟ حضرت عثمان تھے غنی، غنی کا ترجمہ صرف مالدار نہیں بلکہ غنی اس کو کہیں کہ جس کے پاس مال ہو بھی بہت اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی بہت کرتا، اس کو کہا جائے گا غنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل فرما دے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے کوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، نام لکھواتے ہیں، فرماتے علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، فرماتے ہیں کہ 100 اونٹ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، 100 اونٹ باحلاسها واقطابها، ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے، 100 اونٹ لدے لدائے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ 100 اونٹ کم ہوتے ہیں، 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدے لدائے بالکل تیار۔ حضور پھر اعلان کرتے ہیں اور کوئی ہے دینے والا اور کون اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے؟ تھوڑی دیر میں عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں علیہ مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی 200 اونٹ، 200 اونٹ ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے۔ یہ 200 اونٹ یعنی کہ وہ 100 ملا کر 100 اور نہیں، 100 وہ اور 100 اور 200 نہیں، وہ 100 الگ، وہ 100 الگ، وہ 100 سیمنٹ کی بوریاں الگ ہو گئی، یہ 200 سیمنٹ کی بوری بہت سستی آتی ہے، اونٹ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں اور وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ۔ پہلے کہا کہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے، دوسری مرتبہ میں کہا کہ 200 اونٹ، کتنے ہو گئے؟ ارے 300 ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور تشکیل فرما رہے ہیں، اس کے جیسی حیثیت ہو ویسے کھڑے ہو کر بار بار لکھوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں پھر عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی 300 اونٹ ماں ساز و سامان، یعنی 100 پلس 200 پلس 300 کتنے ہو گئے؟ 600 اونٹ۔ ترمذی شریف کی حدیث میں 600 اونٹ ماں ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں، 600 اونٹ، 600 اونٹ بہت ہوتے ہیں، اتنا انہوں نے دیا۔ پھر حضور تشریف فرما رہے ہیں، چونکہ بہت دور کا سفر تھا، بہت دیر کا سفر تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا، قرآن کریم جس کو کہے کہ ساعتی عسرہ، تنگی کا وقت، سختی کا وقت، پریشانی کا وقت، جس کو قرآن نے کہا 600 اونٹ دیے، حضور اعلان پر اعلان کر رہے، تشکیل پر تشکیل کر رہے، صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لکھوا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عثمان غنی وہ مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں اور گھر سے اس طرح سے آستین کو پکڑ کر لاتے ہیں، اس طرح سے آستین پکڑ کر لاتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے جوانوں کی آستینیں غائب ہو گئی اور اللہ رحمت فرمائے بچیوں پر کہ ان کے تو آستین کے بازو بھی غائب ہو گئے، باطل کی سازش کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے عورتوں کو پردہ عطا کیا ہے، اسی میں عزت اور اسی میں مقام اور اسی میں احترام اور اسی میں حفاظت رکھی ہے۔
مردوں کو کہا گیا، عورتوں کو کہا گیا کہ جب قعدے میں بیٹھو تشہد میں بیٹھو تو کہاں دیکھو؟ گود میں دیکھو۔ اب یہاں گود ہی غائب ہے، اس لیے کہ وہ ٹی شرٹ یہاں تک کی پہنی ہوئی ہے، گود ہی نہیں ہے، بھریں گے کیا؟ اللہ سے کیا بھروائیں گے؟ گود میں دیکھنے کو کہا گیا۔ وہ شارٹ شرٹ اور ٹی شرٹ چل گئی، شارٹ، اب وہ پیٹ تو ماشاءاللہ خوب قیمہ اور کلیجیاں اور گردے اور پائے اور سری پائے اور بریانیاں اور کباب شباب کھا کر ماشاءاللہ پیٹ کو کافی وہ ترقی کر گیا۔ اب جب رکوع میں جاتے ہیں تو پیٹ تو نیچے ہوتی ہے، رکوع میں پیچھے سے سطر نظر آ رہا ہوتا ہے، سجدے میں سطر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ نمازیں کیسے ہوں گی؟ نمازیں کیسے درست ہوگی؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنا کپڑا، اپنا لباس ایسا پہنے کہ جس سے ہمارا سطر چھپ سکے، مردوں کا سطر چھپ سکے، عورتوں کے لیے حجاب اور پردہ ہو سکے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ تو وہ عثمان غنی اس طرح سے آستین پکڑ کر لائے، آستین، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو دامن مبارک تھا اس دامن میں لا کر یوں آستین کو خالی کر دیا، یوں آستین خالی کر دیا۔ عرب لوگ بڑی بڑی چوڑی آستینیں رکھا کرتے تھے، بڑی بڑی چوڑی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آستین میں بلی کا بچہ آ جایا کرتا تھا، ایسی آستینیں ہوتی تھی۔ تو آستین کو لا کر یوں خالی کیا، لوگوں نے جو گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 50 100 200 300 500 700 800 900 1000 اشرفیاں، 1000 اشرفیاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ لا کر خالی کی۔ اشرفی یعنی دینار اور سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے۔ 1000 سونے کے سکے لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک میں خالی کر دیے۔ یہ کہاں؟ یہ اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے راستے۔ 600 اونٹ دیے، بعض روایتوں سے اونٹ میں اور اضافے کا ہی پتہ چلتا ہے، لیکن ترمذی کی روایت میں 600 اونٹ کا تذکرہ ہے۔ 600 اونٹ، 1000 سونے کے سکے کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مال کو خرچ کرنے کا سب سے بڑا جو مصرف ہے وہ اللہ کے دین کی نشر و اشاعت ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کے دین کی تعلیم دینا اور دلانا ہے۔ بچوں کو، بچیوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو صحیح طور پر دین کی تعلیم مل جائے، یہ ان حضرات نے سمجھ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مال کو خرچ کرنے کا سب سے بڑا مصرف شادی میں دکھاوا ہے، مال کو خرچ کرنے کا سب سے بڑا مصرف دوسروں کے مقابلے میں میرا اپنا دکھاوا ہے، دوسروں کے مقابلے میں ریاکاری کرنا ہے، دوسرے میری واہ کرے۔ یہ آج کل ہم مسلمانوں نے سمجھ لیا ہے کہ مال کا مصرف بیجا خرچ کرنا ہے، بیجا اڑانا ہے، اپنی واہواہی کے لیے، نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، شادیوں میں فضول خرچیاں کرنا ہے۔ یہ ہم نے سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نسلیں دینی تعلیم سے کوسوں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ دیکھ کر کہ آپ حضرات بچوں کے قرآن پڑھنے پر، حدیثیں سنانے پر، نعت نظمیں سنانے پر، اور اس طریقے سے ترانہ سنانے پر، دعائیں سنانے پر، اور دین کی بہت ساری اچھی اچھی معلومات پیش کرنے پر آپ حضرات خرچ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ جو بچے ہیں اور یہ جو علماء اور حفاظ ہیں، یہ ہم سب کے لیے کل قیامت کی سفارش کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوگا، میدان محشر میں جہنم میں جانے والے مسلمانوں کی بھی لائن لگی ہوگی، کئی سارے مسلمان ہوں گے جن کے لیے جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی کو نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، کسی کو روزے چھوڑنے کی وجہ سے، کسی کو زکوٰۃ میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے، کسی نے پر حج فرض ہو گیا تھا حج میں کوتاہی کی، کسی کی بدسلوکی کی وجہ سے، کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا اس کی وجہ سے، کسی نے کسی کی عزت کو اچھالا اس وجہ سے، کسی نے کسی کو ذلیل کیا، کسی نے کسی کو حقیر سمجھا، کسی نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے، کسی نے گالم گلوچ سے کام لیا، طرح طرح کی بدسلوکیاں اور بد اخلاقیاں کی ہوں گی، جس کی وجہ سے جہنم کے فیصلے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنم میں جانے والے مسلمانوں کی لائنیں لگی ہوں گی،
جیسے رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے باہر مانگنے والوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، جتنی بڑی مسجد ہوتی ہے اتنی مانگنے والوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ایسے کچھ جہنم میں جانے والے مسلمانوں کی بھی لائنیں لگی ہوں گی۔ وہ لائن کے سامنے سے ایک مسلمان، اللہ کا دوست، کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین، کوئی اللہ کا ولی، کوئی اللہ کے سامنے راتوں میں رونے والا، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کوئی سجدے میں رونے والا، کوئی قیام کے حالت میں رونے والا، کوئی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہوئے آنسو بہانے والا، کوئی اللہ کے سامنے تنہائی میں آنسو بہانے والا، کوئی ایسا بندہ، کوئی نیک انسان، وہ دن دناتا ہوا خوش خرم بشاش بشاش وہ جنت میں جا رہا ہوگا، وہ لائن میں سے آواز آئے گی، او فلاں، او فلاں، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو یہ لائن میں سے آواز دینے والا کہے گا، اما تعرفونی، کیا تم مجھے پہچانتا نہیں، مجھے نہیں پہچانتا؟ یہ کہے گا بھائی تو کون ہے، تو کون ہے؟ یہ کہے گا دنیا میں ایک مرتبہ میں نے تجھے وضو کا پانی دیا تھا، یعنی تجھے نماز پڑھنی تھی، میں تو مکار تھا، گنہگار تھا، لیکن تجھے نماز ادا کرنی تھی، تیرے پاس وضو کا پانی نہیں تھا، ایک نماز کے لیے وضو کے پانی کی تجھے ضرورت تھی، میں نے ایک لوٹا پانی تجھے دیا تھا، ایک لوٹا پانی تجھے دیا تھا۔ وہ یاد کرے گا، اسے یاد آئے گا، کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا، وہ بندے، وہ اللہ کے بندے، تو جنت میں جا رہا ہے، تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا، میرے لیے بھی اللہ سے سفارش کر دے، اللہ تعالیٰ تیری سفارش قبول کر لے گا، میرے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دے گا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، وہ اللہ سے سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے ایک لوٹا پانی وضو کے لیے دیا تھا، ایک لوٹا پانی وضو کے لیے دیا تھا، اے اللہ تو مجھے تو جنت میں پہنچا رہا ہے، میری سفارش قبول کر لے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ ایک بندہ آواز دے گا، او فلاں تو مجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا، کہے گا تو کون؟ لیکن میں نے تجھے گرمی کے موسم میں ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیا تھا، ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیا تھا۔ وہ یاد کرے گا، اسے یاد آئے، کیا چاہتا ہے کہ تو جنت میں جا رہا ہے، میرے لیے بھی سفارش کر دے، اللہ تعالیٰ تیری سفارش قبول کرے گا، میرے لیے بھی جنت کا فیصلہ کر دے گا، اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ جو اللہ ایک گلاس پانی کے بدلے سفارش کو قبول فرما لے، ایک لوٹے پانی کے بدلے اللہ رب العزت سفارش کو قبول فرما لے، ایسے معصوم بچوں پر 200 500 1000 روپے جب انسان خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کی سفارش قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ رب العزت ضرور ان بچوں کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ کوئی مسلمان نوجوان بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، چونکہ معاشرے کی سماج کی حالت جیسے بگڑ گئی ہے، ایک مسلمان نوجوان کہیں ناچ گانے کے اڈے پر پہنچ جائے، وہاں کوئی ناچنے والی ڈانس کرنے والی ڈانسر ہو اور وہاں پر یہ مسلمان نوجوان کڑک کڑک نوٹ اڑا رہا ہوتا ہے، 10 کے 20 کے 50 کے 100 کے نوٹ اڑا رہا ہوتا ہے، وہاں وہ فکر نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں کتنے اڑا چکا ہوں، وہ چونکہ نوجوانی کے جنون میں ایسا پاگل ہو رہا ہوتا ہے، اسے کچھ خیال نہیں ہوتا۔ اگر وہ وہاں نہیں جا رہا ہے تو کئی سارے نوجوان وہ ہوتے ہیں جو موبائل میں پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں، موبائل میں پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں گندے گندے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آج کا زمانہ اتنا زیادہ پرفتن ہو چکا ہے، ماحول اتنا مقدر اور اتنا گندا ہو چکا ہے، حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک نوجوان اپنے کمرے میں ہے، ایک نوجوان بچی اپنے کمرے میں ہے، لیکن وہ موبائل کے سامنے گناہ کرنے میں مشغول ہے، تنہائی میں بھی گناہ کرنے میں مشغول ہے۔ حال اتنا بگڑ چکا ہے، پہلے شہروں کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ دیر سے سوتے تھے، دیر سے اٹھتے تھے، اب تو قصبوں اور دیہاتوں میں بھی یہ ہونے لگا ہے کہ لوگ دیر سے سونے لگے ہیں، دیر سے اٹھنے لگے ہیں۔ یہ گناہوں کا دلدل، یہ گناہوں کا سیلاب، یہ اب گاؤں تک اور ہر گھر تک تقریباً پہنچنے لگا ہے۔ یہ 500 روپے اڑا رہے ہوتے ہیں، ایک گھنٹے میں 500 روپے ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جن کو موبائل میں جوا اور سٹا کھیلنے کی عادت لگ گئی ہوتی ہے، لت پڑ گئی ہوتی ہے۔ کئی بچے ایسے ہیں، آگر میں ہی ایک ایسا نوجوان بچہ جو موبائل میں وہ جوئے سٹے میں لگا، تقریباً وہ 1.5 کروڑ روپیہ ہار گیا، مکان تک بک گیا،
کر رہا ہوتا ہے، وہ یہاں وہاں مارا مارا پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو نوجوانی کا جنون ہے، یہ جو پاگل پن ہے، شباب شعبۃ من الجنون، آقا نے فرمایا کہ جوانی یہ پاگل پن کا ایک حصہ ہے، اس میں انسان کو ہوش نہیں رہتا، جوش جوش میں وہ چلا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ حال ہو رہا ہے، یہ حال ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا۔ کئی ساری ہماری بچیاں وہ ہیں جو روپیوں پیسوں کے خاطر اپنی عزتیں نیلام کر رہی ہوتی ہیں، روپیوں پیسوں کے خاطر اللہ معاف فرمائے ایمان کا سودا کر رہی ہوتی ہیں، بے حیائی بے غیرتی کے دروازے تک پہنچ گئی ہوتی ہیں، روپیوں پیسوں کی اتنی وقت آ گئی ہوتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا قصور میرے بھائیوں ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے مال کا مصرف سب سے بڑا اگر بنا دیا تو فضول خرچی کو بنا دیا ہے۔ ایجوکیشن کو، دینی تعلیم کو، دینی تربیت کو، اللہ کے دین کی تبلیغ کو، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کو جو ہمیں سب سے بڑا مصرف بنا کر رکھنا چاہیے تھا، اس میں ہم کوتاہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبارک سیرت کا ایک گلدستہ عطا فرمایا تھا، اس گلدستے میں سے ایک جو پھول تھا وہ پھول سخاوت کا تھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو سخاوت کا یہ جذبہ عطا فرمایا، اس کا اظہار کرنے کا بھی موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، عنایت فرمایا، اس کو ظاہر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت میں سے ایک جو بہترین پھول ہے وہ تواضع کا پھول ہے۔ تواضع، عاجزی، فروتنی، عبدیت۔ میں سوچ رہا تھا کہ کون سی آیتیں پڑھوں، کیا مضمون شروع کروں، میں یہ سوچ رہا تھا اتنی دیر سے، لیکن ماشاءاللہ جب قاری صاحب نے تلاوت کی مجھے ان آیات میں اللہ رب العزت نے میرا ذہن اس طرح متوجہ کیا کہ انہی آیات کو سامنے رکھا جائے، اور بہترین آیتیں تلاوت کی گئی اور بہترین آواز میں تلاوت کی گئی۔ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو ذکر کیا جائے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیعہ ابی طالب سے، ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان سے اللہ رب العزت نے اٹھوایا، ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان سے اٹھوایا، حطیم میں اللہ رب العزت حضور کو لایا۔ حطیم میں جو حضرات جا چکے انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک دیوار ہے ذرا گھومی ہوئی، یوں کہہ لیجیے کہ جیسے آدھا چاند ہو، یوں کہہ لیجیے جیسے ٹوٹی ہوئی چوڑی ہو، جیسے گھومی ہوئی سی دیوار ہے، اس کے اندر کے حصے کو حطیم کہا جاتا ہے، وہ کعبہ کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو پہنچنا نصیب فرمائے۔ حطیم میں ام ہانی بنت ابی طالب، وہاں سے حضور کو لایا گیا حطیم کے اندر، اور حطیم سے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پر سوار کر کے اور پھر مسجد اقصیٰ لایا گیا۔ مسجد اقصیٰ سے پھر آپ کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان پر لے کر گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہاں تک منظور تھا وہاں تک بلایا، جنتیں دکھائی، جہنم دکھائی، ساری سیر کرائی۔ اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کرایا، اپنے کلام سے ہم کلام فرمایا، نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مومن کی مغفرت فرمائے گا جو شرک کرنے والا نہ ہو، یہ تحفہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، لیکن اس کو جب ذکر کرنے کی نوبت آئی قرآن مقدس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں حضور کا کوئی اور لقب
نبی ہونا، رسول ہونا، مزمل ہونا، مدثر ہونا، طٰہٰ ہونا، یاسین ہونا یا کوئی اور لقب، اللہ نے وہ ذکر نہیں کیا۔ اگر ذکر کیا تو عبدیت کو ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ عبدیت، اپنے اندر تواضع، اپنے اندر عاجزی۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، عام طور پر قوم میں، برادری میں، سماج میں، گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں لڑائیاں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ تکبر کی بنا پر ہو رہی ہوتی ہے، گھمنڈ کی بنا پر ہو رہی ہوتی ہے، پڑھائی کی بنا پر ہو رہی ہوتی ہے۔ ناک کا مسئلہ ہے، میری ناک کٹ جائے، ارے بھی ناک کٹے گی تو سرجری کروا دیں گے، آپریشن کروا دیں گے۔ ناک کا مسئلہ ہے، نمازوں کے ذریعے جو بار بار ناک کو رگڑوایا گیا ہے، پیشانی کو رگڑوایا گیا ہے کہ بھئی پیشانی اور ناک دونوں کو رکھنا ضروری، دونوں کو رکھنا ضروری۔ یہ جو کہا کیوں؟ یہ تواضع ہی تو پیدا کروانی ہے، یہ عاجزی ہی تو پیدا کروانی ہے، یہ عبدیت ہی تو پیدا کروانی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے باوجود بھی ہم اپنے ناک کو اونچا کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی انسان کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے، انسان کی برائی کے لیے، انسان کے برا ہونے کے لیے، انسان کے بدترین ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھے، اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آقا نے کتنی پیاری ہمیں بات بتلائی کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا، وہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ اسے غیروں کے حوالے نہیں کرتا۔ یہ آقا نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے مسلمان؟ ارے مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے شریر کے ایک ایک انگ سے تمام لوگ سلامت رہے۔ کیسا ہوتا ہے مسلمان؟ مسلمان تو الفت اور محبت کا خزانہ ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، آقا نے فرمایا وہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے، جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے سلامت نہ رہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں یہاں تک سکھایا کہ اگر تمہارے گاؤں کا کوئی غیر مسلم ہے، وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی بھی خبر لینے جاؤ، اس کی بھی عیادت کرنے جاؤ۔ آقا نے یہاں تک ہمیں سکھایا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا، یہودی لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہودی جو تھے اور اب بھی جو ہیں تو یہ اسلام اور مسلمانوں کے سب سے خطرناک دشمن تھے اور ہیں۔ یہودی آج کے دور میں وہی جو اسرائیل ہے، تو یہ اس زمانے میں بھی اتنے خطرناک دشمن تھے۔ کیسے دشمن تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا، بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا۔ حضور کو دست کا گوشت پسند تھا، یہ بات یہودیوں کو پتا تھی، یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کو پتا نہ ہو شاید۔ حضور کو دست کا گوشت پسند تھا تو باقاعدہ پلاننگ کر کے دعوت کی گئی اور بکری کے دست کے گوشت میں زہر ملایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دعوت پر بلایا گیا، صحابہ کرام بھی کچھ ساتھ میں تھے۔ جب دعوت کی گئی، آپ نے دست کا گوشت لیا
اور اس کو توڑا. دانت سے توڑ کر کھانا بھی حضور سے ثابت ہے. تو دانت سے توڑا, حضور اس کو چباتے رہے, نگلا نہیں, اس کو چباتے رہے, اور چبانے کے ساتھ ساتھ ہی اس کو پھر نکال کر رکھا اور فرمایا کہ ان کو بلا, جنہوں نے دعوت کی ان کو بلا. پوچھا گیا, دیکھو حضور کا کمال بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے, حضور کا معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے. حضور نے پوچھا کہ تم لوگوں نے اس میں زہر ملایا. یہودی تھے لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں بولتے, مسلمان ہو کر جھوٹ بولے, کتنی بری بات ہے. انہوں نے کہا ملایا. کیوں ملایا؟ کہ اس لیے ملایا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا, اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ سے ہم کو راحت مل جائے, اس لیے ملایا. لیکن انہوں نے پھر سوال کیا, یہ بتائیے آپ کو کس نے بتایا کہ ہم نے زہر ملایا؟ حضور نے وہ جو دست کا گوشت آپ کے مبارک ہاتھ میں تھا, حضور نے فرمایا مجھے کسی نے بتایا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے, اسی نے بتایا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. تو وہ یہودی اتنے خطرناک دشمن, لیکن ان میں کا ایک لڑکا جو بیمار ہوتا ہے, جو حضور کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا, حضور اس کی عیادت کی نیت سے تشریف لے گئے. ہمارے گاؤں میں اگر کوئی دوسری برادری کا ہو, دوسری قوم کا ہو, دوسرے مذہب اور دھرم کا ہو, بیمار ہو جائے ان کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ. بیمار کے پاس جب کوئی جانے والا جاتا ہے خبر لینے کے لیے, در حقیقت وہ جنت کے خوشے توڑ رہا ہوتا ہے, جنت کے باغ میں ہوتا ہے. یہ بیماروں کی عیادت کرنا نبی نے ہمیں سکھایا. حضور تشریف لے گئے, اس کا فائدہ, اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس کے پاس پہنچے, اس کا جو باپ تھا, اس لڑکے کا باپ, وہ اس کے سرہانے بیٹھا تورات پڑھ رہا. جیسے مسلمانوں میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہو, صاحب فراش ہو گیا ہو, تو ہم اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی سورہ یاسین شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, سورہ رعد پڑھ رہے ہوتے ہیں. یاسین شریف پڑھی جاتی ہے, سورہ رعد پڑھی جاتی ہے, یا ویسے قرآن پاک سنایا جا رہا ہوتا ہے, کلمہ تلقین کیا جا رہا ہوتا ہے. کلمہ اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے کانوں میں آواز پہنچ جائے, وہ بھی کلمہ پڑھے. ایسے وقت میں اس کو کہا نہیں جائے گا, اے او چاچا کلمہ پڑھ لو, اب تو آخری ٹائم ہے, او بابا اب تو کلمہ پڑھ لو, یہ سب کہا نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری وقت ہے. آخری وقت میں بے چینی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, اندر الجھنیں ہوتی ہیں. نعوذ باللہ کہیں وہ انکار کر بیٹھا, زندگی بھر کے کیے کرائے پر پانی نہ پھر جائے. اس لیے ہمیں اسلام نے تو یہاں بھی رہبری دی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو, اتنی بلند آواز سے کہ اس کے کانوں میں آواز پہنچ جائے اور وہ اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے. تو وہ جو لڑکا بیمار تھا, تو اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تورات پڑھ رہا. تورات چونکہ یہودی تھا, تو ان کے یہاں مقدس کتاب تورات ہوتی ہے. ہمارے یہاں مقدس کتاب وہ قرآن پاک ہے, وہ تورات پڑھ رہا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے, عیادت کی, خبر لی, اور خبر لینے کے ساتھ چونکہ تورات کھلی ہوئی تھی, تو حضور نے اس کے باپ سے پوچھ لیا کہ میں نبی آخر الزمان ہوں, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا, تو یہ بتلاؤ کہ کیا تم تورات میں میرا جو چہرہ بشرا ہے, میری جو صفات ہے, میری جو سیرت ہے, میرے جو اخلاق ہے, میری جو پیدائش, میری بعثت, میری نبوت, میری رسالت, میری ہجرت, یہ میرے بارے میں تذکرہ ہے کہ نہیں؟ تم تذکرہ پاتے ہو کہ نہیں پاتے ہو تورات میں؟ میرے بارے میں تذکرہ پاتے ہو یا نہیں پاتے ہو؟ ہے تورات میں کچھ میرے بارے میں کہ نبی آخر الزمان کا چہرہ بشرا کیا ہوگا, نبی آخر الزمان کے اخلاق کیا ہوں گے, ان کی سیرت کیا ہوگی, وہ کہاں پیدا ہوں گے, ہجرت کر کے کہاں جائیں گے, کچھ ہے اس میں؟ تو وہ جو لڑکے کا باپ تورات پڑھ رہا تھا, اس نے انکار کر دیا کہ نہیں, تورات میں ہم آپ کے بارے میں کچھ نہیں پاتے, تورات میں کچھ نہیں ہے آپ کے بارے میں. وہ لڑکا بھی تورات پڑھا ہوا تھا, وہ لڑکا بھی تورات پڑھا ہوا تھا.
حسد جب ہوتا ہے نا انسان کو، حسد جلن جب ہوتی ہے تو انسان جھوٹ بھی بولتا ہے اور نظر بھی لگاتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے، دل کو بھی گندا رکھتا ہے. جب حسد ہوتا ہے، حسد بہت بڑا گناہ ہے. حسد جلن، کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنا. او ہو اس کے کھیت میں تو ایک بیگھہ میں 5 کنٹل سویابین ہوئی، میرے کھیت میں 4 کنٹل ہی ہوئی. اب یہ اندر اندر اڑ رہا، اندر اندر جلن، یہ ہے حسد. وہ اس کے پاس تو زمین بھی کم ہے، اس نے مکان اتنا لمبا چوڑا بنا لیا، اس نے گاڑی بھی لے لی، میرے پاس تو اب تک ہے نہیں. اللہ کرے کہ اس کی تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، اس کی کھیتی برباد ہو جائے، ڈوب میں چلی جائے. یہ حسد کے نتیجے میں سب چیزیں ہوتی ہیں. حسد کتنی بری چیز ہے. ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام پر حسد ہوا تھا، جلن ہوئی. عورتوں میں بھی یہ بیماری پائی جا رہی ہے. وہ کتنی گوری میں تو کالی کلوٹی، اس کا شوہر تو اس کو زیورات پر زیورات دلاتا ہے اور آپ تو کچھ نہیں دلاتے مجھے. عورتوں کی نظر عام طور پر اگر شوہر نے 2000 روپے کا بھی جوڑا لا کر دیا ہے نا اور وہ شادی میں جا رہی ہے تو وہ عورت جو ہے نا وہ اپنے جوڑے کو نہیں دیکھے گی، کبھی نہیں دیکھے گی، اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھے گی، وہ دوسری کے کپڑوں کو دیکھے گی، دوسری کے کپڑوں کو دیکھتے کبھی جلے گی. یہ عام طور پر ہوتا ہے. تو یہ حسد کے نتیجے میں بغض بھی ہوتا ہے، عداوت بھی ہوتی ہے. ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام پر حسد ہوا. یہ مٹی کا بنا ہوا، میں آگ کا بنا ہوا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ کروں گا، میں اسے سلام کروں گا. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، میں سلام کروں گا اسے، وہ عمر میں مجھ سے چھوٹا، میں اسے سلام کروں گا، میں نہیں کرتا سلام. نعوذ باللہ. یہ تکبر کی نشانی ہے. قرینے سیکھ لو، قرینے سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے. تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے. قرینے سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے. تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے. اور قدر کر لو روٹی کے چٹنی والوں کی، ناقدری کرنے والوں سے وہ نوالے چھین لیتا ہے. ناقدری کرنے والوں سے وہ نوالے چھین لیتا ہے. تواضع، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حسد کے نتیجے پھر ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں. حسد کتنی خطرناک بیماری ہے. آقا نے فرمایا اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑیوں کو، سوکھے گھاس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. یہ حسد ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جا رہا ہوتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تحاسدوا، ایک دوسرے پر حسد مت کرو، ولا تباغضوا، ایک دوسرے پر بغض نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، او اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. ایسے حالات میں، ایسے زمانے میں بھی، ایسے ماحول میں بھی اگر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہیں گے، ایک دوسرے پر حسد میں لگے رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھیں گے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں لگے رہیں گے، تو یاد رکھیے پھر وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی اور کبھی نجات نہیں پا سکتی. باہر کے دشمن سے نقصان کم پہنچا کرتا ہے، آستین کے سانپوں سے نقصان زیادہ پہنچا کرتا ہے. یہ کیا ہم نے اپنے معاشرے کی گت بنا رکھی ہے، بلکہ بگاڑ رکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھنا پسند نہ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام تو ہم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کر دیں. انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. اتنی قربانیاں انہوں نے دی. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی نسبت پر ہم جڑے ہیں. سب سے بڑا تو سبب انبیاء لے کر آتے ہیں، جس کو کسی شاعر نے یوں کہا تھا پیغمبر کے بارے میں کہ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے وصل کردن آمدی. اے پیغمبر، تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے گیا ہے، لوگوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے. تو لوگوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے.
پیغمبر آتا ہی ہے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے. تو یہ حسد کو ایک دوسرے کے ذلیل کرنے کو اپنے اندر سے نکالنا بہت ضروری ہے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ یہودی جو لڑکا تھا، یہودی لڑکا، باپ نے تو حسد کے بارے میں جھوٹ بول دیا کہ نہیں آپ کا کوئی تذکرہ نہیں تورات میں. بیٹے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہم آپ کا تذکرہ، آپ کا ذکر خیر، آپ کی ولادت، آپ کی بعثت، آپ کا چہرہ بشرا، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے اخلاق و کردار اور آپ کی ہجرت اور آپ کی نبوت اور رسالت، ان سب چیزوں کا تذکرہ تورات میں پاتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ کعب احبار جو پہلے تورات کے عالم تھے بعد میں ایمان لائے، کعب احبار پہلے تورات کے عالم رہے، یہودی تھے، بعد میں ایمان لائے. وہ فرماتے ہیں کہ تورات میں نبی آخر الزمان کا تذکرہ بھی ہے اور اس امت کا تذکرہ بھی ہے، آخری امت کا بھی تذکرہ ہے. کعب احبار فرماتے ہیں کہ ہم تورات میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ جو آخری نبی ہوں گے نام ان کا محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ پیدا مکہ میں ہوں گے، وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، ان کی ہجرت جو ہوگی مدینہ منورہ میں ہوگی، ان کی حکومت بہت جلد ملک شام تک پہنچ جائے گی. نہ وہ زبان کے سخت ہوں گے نہ دل کے سخت ہوں گے، نہ وہ بازاروں میں چیخ پکار کرنے والے ہوں گے، نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہوں گے، بلکہ وہ تو عفو درگزر کرنے والے ہوں گے. یہ پیغمبر ہے آخر الزمان کا تذکرہ تورات میں. اور فرمایا کہ ان کی جو امت ہوگی امتو الحمادون، پیغمبر کی جو امت ہوگی وہ اللہ رب العزت کی خوب حمد و ثنا کرنے والی، خوب اللہ کی تعریف کرنے والی ہوگی. دیکھا نہیں صبح میں ہم اٹھتے ہیں تو فوراً الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کپڑے پہن رہے ہیں تو الحمدللہ الذی کسانی، اور اگر بیت الخلا جا رہے ہیں، بیت الخلا سے چل واپس نکل کر آ رہے ہیں تو غفران الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. ادھر نماز کے لیے پہنچے اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھی اور ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اور کہا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھی اس میں بھی پڑھا الحمدللہ، امام کے ساتھ شریک ہوئے امام نے بھی پڑھا ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی نے پوچھا ارے بھائی کیسا مزاج کا، الحمدللہ. چھینک آئی الحمدللہ، جہاں دیکھو وہاں کھانا کھا رہے تو الحمدللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. یہ تورات میں صفت ذکر کی گئی کہ یہ جو امت ہوگی خوب اللہ کی حمد کرنے والی ہوگی اور یہ اپنے اعضاء پر وضو کا پانی بہانے والی امت ہوگی، وضو کرنے والی امت ہوگی، وضو کرنے والی. اور یہ امت وہ ہوگی جو اپنے نصف قدم یعنی نصف پنڈلی تک کپڑوں کو پہننے والی ہوگی، یعنی اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والی وہ نہیں ہوگی. اور یہ جو امت ہوگی باہم ایک دوسرے سے میل ملاپ اور محبت رکھنے والی ہوگی. یہ صفتیں اس امت کی ذکر کی گئی تورات. آپ اندازہ لگائیے یہ صفتیں ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہیں. پیارے نبی کی صفات ذکر کی گئی وہ پوری کی پوری حضور میں موجود. ہماری جو صفتیں ذکر کی گئی وہ جتنی کمیاں ان میں پائی جا رہی ہیں وہ دور کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ بیٹے نے جب کہا کہ آپ کی صفات موجود ہیں تورات میں پاتے ہیں، اور چونکہ حضور عیادت کے لیے تشریف لے گئے لیکن بیٹے کو جب سچائی پتہ چل گئی کہ میرا باپ جھوٹا ہے، نبی آخر الزمان کی صفات اخلاق کردار یہ تورات میں موجود ہے، تو وہ بیٹے نے کہا کہ تورات میں آپ کا ذکر خیر موجود ہے اور میں اعلان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت اس نے ایمان قبول کیا. دیکھو حضور گئے تھے عیادت کے لیے، عیادت کے لیے تشریف لے گئے لیکن ساتھ میں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان قبول کر رہا ہے. حضور نے جب سنا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ اس کے باپ کو اٹھا لیا، اب یہ ہمارا ہے، اب یہ ہمارا ہے، اس کی جب تک یہ زندہ ہے اس کے علاج کی ذمہ داری میرے صحابہ تم اٹھاؤ، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو کفن دفن نماز جنازہ وغیرہ ساری ذمہ داری تم اٹھاؤ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کا ادب کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کر کے زندگیاں گزارنے والے ہم
بنے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سبق ہے ہمارے لیے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب تعارف سامنے آتا ہے تو پھر حضور سے محبت بھی دو بالا ہو جاتی ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن و جمال بھی بے مثال اور آپ کا کمال بھی بے مثال. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے, اپنی انگلیاں زخمی کر لی. مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں لواما سلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقلوب القطع علی الایدی, کہ اگر وہ عورتیں جو زلیخا کو ملامت کر رہی تھیں کہ کیسی ملکہ ہے, کیسی مالکین ہے جو اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی اور غلام کے دل میں بیٹھی, اگر وہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جنہیں پارٹی پر بلا کر یوسف کے حسن کا دیدار کرایا تھا زلیخا نے, اگر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کا نور دیکھا ہوتا تو وہ عورتیں ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دلوں کے ٹکڑے کر لیتی. حضور کا جمال ایسا. راوی فرماتے ہیں کہ ایک چاندنی رات تھی, ایک چاند اوپر تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں کے سامنے تھے. بالآخر کبھی میں ادھر دیکھتا, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. بالآخر میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا کہ یہ جو چاند ہے مدنی چاند ہے, یہ جو چاند ہے یہ ہمارے درمیان کا جو چاند ہے, یہ جو نبوی چاند ہے, یہ جو قمر منیر ہے, یہ جو سراج منیر ہے, یہ چاند اس چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حسن و جمال ہے. آقا علیہ السلام کے معجزات بے شمار, حضور کے بے شمار معجزات ہیں کہ آقا علیہ السلام کا بچپن میں ہی سینہ چاک کیا جا رہا ہے, دل مبارک کو نکال رہے جبرائیل اور زمزم کے پانی سے اس کو دھو رہے, اور علم اور ایمان اور حکمت اور سب چیزوں کو جو اچھی چیزیں ہیں ان سب کو آقا کے دل میں امیل دیا گیا اور پھر دل کو واپس پھر کر دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کرائی جا رہی. اللہ کے نبی علیہ السلام ہے, مکہ والے کہہ رہے ہیں کوئی کمال دکھائے, کوئی نشانی دکھائے جسے دیکھ کر ہم ایمان لائیں. کیا دکھاؤ؟ کہ یہ چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کر دے. اللہ کے نبی علیہ السلام اشارہ فرما دیں, چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. زماد ابن ثعلبہ مشہور باقو تھے, جنتر منتر کیا کرتے تھے, جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے. ان کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو محمد نامی شخص ہیں تو ان پر کچھ جادو کا یا جنات کا کچھ اثر ہے, ذرا دیکھ لیں. تو وہ کہنے لگے کاش میری ملاقات محمد سے ہو جائے, تو اگر کچھ ایسا ویسا اثر ہے تو میں ذرا دیکھ لوں, جھاڑ پھونک کر دوں, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے. حضور سے آ کر کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو کچھ اثر وثر ہے, اگر آپ کو کچھ ضرورت ہو میں جھاڑ پھونک کر دوں, آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا, کہا تو یوں کہا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ابھی بات تو شروع ہوتی, ابھی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تھی. وہ زماد کہنے لگے ایک مرتبہ اور یہ کلمہ سنائیے, ایک مرتبہ پھر سے سنائیے. حضور نے پھر واپس سنائے. وہ کہنے لگے ایک بار اور سنائیے. حضور نے ایک بار اور سنائے. وہ کہنے لگے زماد کہ میں نے جیوتشیوں کا کلام بھی سنا, میں نے شاعروں کا کلام بھی سنا, میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا, میں نے اور دوسرے تمام لوگوں کا کلام سن رکھا ہے. اگر آپ جیوتش ہوتے آپ کا کلام ان جیسا ہوتا, اگر آپ جادوگر ہوتے آپ کا کلام ان جیسا ہوتا, اگر آپ شاعر ہوتے آپ کا کلام ان جیسا ہوتا. لیکن آپ کا جو کلام ہے جو آپ نے ابھی سنایا ہے یہ تو فصاحت اور بلاغت کے سمندر کی گہرائی کو پہنچا ہوا کلام ہے. ایک کام
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، لیکن یہ جو کئی سارے معجزات ہیں حضور کے عملی معجزات ہیں۔ بدر کا موقع ہے، حضور نے کہا ہذا مصرع فلان، یہ جو جگہ ہے یہاں پر فلان قتل کیا جائے گا، یہاں پر فلان پچھاڑا جائے گا، یہاں پر فلان گرایا جائے گا، مجالے کے 1 انچ ادھر یا ادھر کوئی ہو جائے۔ حضور کے کئی سارے معجزات ہیں، لیکن عملی معجزات وہ تب کے تب ہی وہیں کے وہیں رہ گئے۔ صحابہ نے دیکھ لیے پانی نہیں ہے، آقا کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے، 1000-1500 لوگ وہ پانی سے سیراب ہو گئے، کئی سارے معجزات ہیں، لیکن وہ اسی وقت تک رہ گئے۔ حضور کا ابدی اور سب سے بڑا جو معجزہ ہے میرے بھائیو، بس میں بات ختم کروں گا، حضور کا سب سے بڑا ابدی جو معجزہ ہے وہ علمی معجزہ ہے۔ عمل عامل کے ساتھ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نمازی ہیں، آپ کی نماز جب تک آپ زندہ ہیں تب تک کے لیے ہے، آپ کا روزہ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک کے لیے ہے، آپ کا صدقہ خیرات اس وقت تک کے لیے جب تک کہ آپ زندہ تھے۔ عمل کرنے والے کے ساتھ ساتھ زندہ رہتا ہے، عمل کرنے والا گیا عمل منقطع ہو گیا، لیکن علم، عالم کا علم اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ عالم کا علم اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روزہ مبارکہ میں آرام فرمائے، عملی معجزے بے شمار ہیں، ہزاروں معجزات ہیں، لیکن وہ اس زمانے میں تھے وہیں کے وہیں رہ گئے۔ حضور کا ابدی اور سب سے بڑا اور علمی جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، کلام اللہ شریف ہے، جو ویسا جیسا نازل ہوا تھا تب تھا، ویسا کا ویسے آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اب ضرورت اس کی ہے، جہاں سے میں نے بات کو شروع کیا تھا وہیں پر میں بات کو لا کر ختم کر رہا ہوں، کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مال کا سب سے بڑا مصرف اللہ کے دین کی نشر و اشاعت اور کلام اللہ کے علم کی نشر و اشاعت کو سمجھیں۔ سب سے زیادہ مال اگر ہم خرچ کرنے والے ہوں تو اللہ رب العزت کے اس کلام پر جو حضور کا علمی معجزہ ہے، حضور کا جو ابدی معجزہ ہے اور ویسا کا ویسا ہی اب تک ہے، اس پر ہمارا سب سے زیادہ مال لگ رہا ہو، سب سے زیادہ وقت ہمارا اس پر لگ رہا ہو، کیسے لگے گا؟ کیسے لگے گا؟ سب سے زیادہ وقت اس طرح لگے گا۔ نوجوان دوستوں سے میں گزارش کروں گا، اس لیے کہ نوجوان دوست بھی بہت سارے ہمارے وہ ہوں گے کہ جو اللہ کے کلام کو پڑھنے سے عاجز اور قاصر ہوں گے۔ بہت سارے نوجوان، بزرگوں کی تو میں بات نہیں کرتا، بہت سارے نوجوان ساتھی ہمارے، یہ 30 سے 40 سال کے درمیان والے جو ہمارے ساتھی ہیں، یہ اس میں سے بہت سارا طبقہ وہ ہوگا، چاہے وہ ہمارے گنیش پورا والے ہوں، چاہے موڑی والے ہوں، چاہے گیلانا سے آئے ہوئے ہوں، یا چھوٹی سویت سے آئے ہوئے ہوں، یا شام پور گراڑی سے آئے ہوئے ہوں، میں سب سے عرض کر رہا ہوں، ہر ایک سے، اور ماؤں بہنوں سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، حضور کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، اور یہ کلام کیا ہے؟ یہ کلام حضور کی سیرت ہے۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام کیا؟ حضور کی سیرت۔ اما عائشہ سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیا، حضور کی سیرت کیا، تو اما عائشہ نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق، کردار، سیرت وہ قرآن ہی ہے۔ حضور گویا یوں کہہ لیجئے کہ یہ جو کتابی شکل میں ہے یہ رحل پر رکھا ہوا کلام، اور حضور پاک کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوا کلام، یہ چلتا ہوا، یہ رکھا ہوا، یہ رحل پر رکھا جاتا ہے۔ وہ کلام کبھی اما عائشہ کی گود میں، کبھی ابو بکر صدیق کی گود میں۔ یہ کلام جو اسے پڑھے وہ قاری بنے، جو اسے پڑھے وہ صحابی بنے، وہ کلام۔ تو وہ یہ حضور کا لایا ہوا جو کلام ہے
ہمارا نوجوان طبقہ بھی اس کو جانتا نہیں، پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں. سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، پڑھنا ہی نہیں جانتا. وہ پھر کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں بے برکتی بہت زیادہ، لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی، میاں بیوی میں بہت انبن ہوتی، اور کئی عورتیں شکایتیں کرتی کہ شوہر گالم گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، اور آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی. ماں باپ شکایت کرتے کہ اولاد نہیں سنتی، اولاد کہتے کہ ماں باپ ہمارا خیال نہیں رکھتے. یہ ساری لڑائیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھا نہیں. اللہ کے کلام میں اللہ نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. تو ماؤں بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں اور مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ساتھی بھی کلام اللہ پڑھنا نہیں جانتے وہ کلام اللہ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. بہت دھیرے دھیرے بول رہے ہیں، بریانی کھا کھا کر سو رہے ہیں. ارے سیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں کون کون سیکھے گا؟ ہاتھ اٹھائیں. ہاں انشاءاللہ. مائیں بہنیں بھی سیکھیں. اس کی کیا ترتیب بنے گی؟ اس کے لیے ترتیب بنانا پڑے گا. ترتیب بنانا کوئی مشکل نہیں، بس تھوڑا سا وقت نکالنا ہے نوجوانوں کو. کہاں سے نکالنا ہے؟ یہ اس میں سے نکالنا ہے. تھوڑا سا وقت اس میں سے، ارے غلط تو نہیں کہہ رہا میں، اس میں سے نکالنا ہے. بس وہ چائے کی ٹپری پر، وہ پان کی گھنٹی پر، وہ چوراہے پر، وہ جو کھمبا ٹوٹا ہوا رکھا ہوا ہے جس پر بیٹھے ہوتے ہیں، اس پر سے موبائل میں وہ 5 دوست بیٹھے ہوتے ہیں. میں جامع مسجد سے مدرسے آ رہا، جامع مسجد سے سسنیر میں جامع مسجد سے مدرسہ آ رہا اپنی اسکوٹی سے. میں نے دیکھا وہ ایک جگہ پر 5-7 نوجوان بیٹھے اور کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا کہ کسی کو بچھو بھی ٹک کے مارنا اور پتہ نہ چلے. وہ سب اس میں لگے ہوئے، اس میں وہ اس میں لگا، وہ اس میں لگا ہوا ہے نا، ہر ایک اس میں لگا ہوا. وہ پاس والے کو پتہ نہیں. اب تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ گھر میں کوئی رات میں مر بھی جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا. وہ جب وہ کڑک بھم ہو جائے گا تو صبح پتہ چلے گا کہ رات میں بڈھا مر گیا. تو یہ دور آ رہا ہے، ایسا دور آ رہا ہے. وہ کان میں ایئر فون لگا لیے ہوتے ہیں، بلوٹوتھ لگا لیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. کوئی آ رہا ہے کسی کو پاس والے کو قتل کر کے چلا جا رہا ہے، چھین کر چلا جا رہا ہے، اور کوئی لٹیرا آ رہا ہے گھر میں لوٹ مار مچا کر چلا جا رہا ہے. کچھ پتہ نہیں چل رہا. ہر کوئی اپنی مستی میں مگن نظر آ رہا ہے. روزانہ 1 گھنٹہ اس کو کم دینا ہے، اللہ کے کلام کو 1 گھنٹہ دینا ہے. دیکھیں انشاءاللہ. بھئی اس سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ کے کلام سے؟ ارے زور سے بولو نا، اللہ کے کلام سے. تو 1 گھنٹہ اس کو کم دیں گے اور 1 گھنٹہ کلام اللہ کو دیں گے.